یہ ہیں جی معروف سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اور سوشل میڈیا کے مایہ ناز حافظ قرآن محترم ڈاکٹر محمد صبیح الاکرام۔ ڈاکٹر محمد صبیح الاکرام صاحب کبھی کوئی بیان دیتے تھے، کبھی کوئی بیان دیتے تھے، اور یہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو لوگ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مناتے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ کسی غریب کی بچی کی شادی کروا دیں۔ یا کسی غریب کے گھر کا چولہا جلا دیں، میلاد سے بہتر ہے۔ واہ واہ، بہت اچھی بات کی آپ نے، بہتر ہے۔ اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی خوش ہوں گے کہ میری امت کے نوجوان میری ہی امت کی خیر خواہی کے جذبے کو لے کر میرے میلاد پر لوگوں کے گھروں میں جا کر ان کی مدد کر رہے ہیں۔ بہت اچھا بیان آپ نے دیا، ہم اس چیز پر آپ سے فی الوقت اختلاف نہیں کریں گے۔ لیکن مجھے بڑی حیرت والی بات نظر آئی ہے، ہماری بھی اب اتنی عمر ہونے والی ہے اور الحمدللہ بچپن ہی سے نماز تراویح پڑھتے آ رہے ہیں، دیکھتے آ رہے ہیں، حفاظ کرام جب تراویح پڑھتے ہیں کیا لطف ہوتا ہے، سب کچھ دیکھتے آ رہے ہیں۔ لیکن یہ 2026 کے اندر آ کر جدید ٹرمنالوجی ہمارے سامنے آئی، جدید ٹیکنالوجی دیکھنے کو ملی کہ ڈاکٹر صبیح الاکرام صاحب آگے کھڑے ہو کر تراویح پڑھا رہے ہیں، اور جو ان کا سامع ہے اس نے ہاتھ میں مائک پکڑا ہوا ہے، ایک ہاتھ سے وہ سجدہ کر رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، مجھے شریعت کے اصولوں کا اگر بھی نہ پتا ہو، لیکن مجھے اتنا ضرور پتا ہے کہ سجدہ تب مکمل ہوتا ہے جب 7 اعضاء زمین پر لگ جائیں تو پھر سجدہ مکمل ہوتا ہے۔ اتنا علم میں بھی رکھتا ہوں۔ تو اگر 7 اعضاء میں سے کوئی ایک اعضاء باقی رہے، کیونکہ یہ فرائض کے درجے میں آتے ہیں، تو جب فرض ہی پورا نہ ہو تو سجدہ کیسے ہوتا ہے؟ کیا لوگ ہیں ہم یار! اس کا مطلب جس کے پاس پیسہ آ جاتا ہے، جس کی فین فالوئنگ بڑھ جاتی ہے، وہ معاذ اللہ شریعت اپنی مرضی سے بنا سکتا ہے، وہ اپنی مرضی سے شریعت پر عمل کر سکتا ہے، وہ اپنی مرضی سے دین کا ایک کرائٹیریا بنا سکتا ہے۔ کس طرف آپ عوام کو لے کر چل رہے ہیں؟ اور دوسری بات، تقریباً جو ویڈیوز ہمارے سامنے آتی ہیں، 10 سے 12 کیمرہ مینز ہوتے ہیں آپ کی تراویح کی ویڈیو ریکارڈنگ کے لیے۔ وہ 12 لوگوں کے اوپر کیا نماز فرض نہیں ہے؟ کیا وہ 12 لوگ اس سنت موقدہ کو ادا نہیں کر سکتے؟ کیا وہ 12 لوگوں کی تراویح آپ کی تراویح کی وجہ سے قبول ہو جاتی ہے؟ کیا وہ 12 لوگوں کا خرچہ اگر آپ کسی غریب کو دیں، جو کہ اس وقت افطار کے دسترخوان پر آپ کی طرف نظریں جما کر بیٹھا ہوا ہے، آپ ہی کی ویڈیوز کے نیچے لاتعداد کمنٹس آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہماری ہیلپ کریں، ہم بڑے مجبور ہیں، کیا وہ 12 لوگوں کا خرچہ، 12 لوگ یہ میں نے اپنے آپ سے منتخب کیے ہیں، ہو سکتا ہے زیادہ ہوں یا کم ہوں، لیکن اتنے نظر آتے ہیں، وہ 12 لوگوں کا خرچہ کیا ان غرباء کے گھروں میں نہیں جا سکتا؟ یا صرف میلاد کے اوپر ہی یہ سوچ اجاگر ہوتی ہے، یا جنم لیتی ہے، انتشار بڑھاتی ہے، افتراق بڑھاتی ہے؟ کیوں؟ ہمارے ہاں ایک بہت برا رواج ہے، سوشل میڈیا کا کنٹینٹ بنانے کے لیے یا اسلامی کارڈ کھیلا جاتا ہے یا عورت کارڈ کھیلا جاتا ہے۔ جب 2 کارڈ کھیلے جاتے ہیں، انسان کو پروموشن ملتی ہے، وہ دنیا کے سامنے آ جاتا ہے، 4 لوگ اسے سیلفیاں لینے لگتے ہیں، اس کی واہ بڑھتی ہے، اس کے فالورز بڑھتے ہیں، اس کی فین پیجز بنتے ہیں، پھر وہ سمجھتا ہے کہ میں اس سلطنت کا بادشاہ ہوں، میں چاہوں تو یہ سلطنت منٹوں میں اس کی کایا ہی پلٹ دوں، اور پھر وہ اپنی مرضی سے سب کچھ کرنے لگتا ہے۔ پہلے ہو سکتا ہے وہ فلاں کو غلط کہتا ہو، لیکن جب وہ اس کو پروموشن ملی، پھر اس کو یہ لحاظ ہے کہ یہ نہ ہو یہ میرے فین ہے، تو یہ نہ ہو یہ مجھے ان فالو کر دیں، پھر اس کو فالورز کی ٹینشن ہوتی ہے، اس لیے اس نے ان سے تعلق رکھنا ہوتا ہے، اس لیے اس نے ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا ہوتا ہے۔ عجیب منطق کے لوگ ہیں ہم، عجیب رستوں کے مسافر ہیں ہم لوگ، بس لکیر کے فقیر ہیں،
جو دیکھا اس کے قبول کر لیا۔ اب ایک تعداد ہوتی ہے بحریہ ٹاؤن کی گرینڈ مسجد کے اندر جو ڈاکٹر صبی الاکرام کی ابتدا میں نماز تراویح ادا کرتے ہیں۔ خوشائن بات ہے، اچھی بات ہے، اتنے لوگ ماشاءاللہ ان کا رجحان ہے قرآن سننے کی طرف کہ وہ آپ کی ابتدا میں نماز پڑھ رہے ہیں، مگر آپ انہیں کیا تبلیغ کر رہے ہیں کہ نماز یوں پڑھی جاتی ہے؟ کبھی آپ یوں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ کی نظریں پوری مسجد کی طرف ہوتی ہیں، پڑھا آپ تراویح رہے ہوتے ہیں، پھر پیچھے جو سامنے کھڑا ہوتا ہے اس نے ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوتا ہے اور قرآن پاک اوپر سے دیکھ کر وہ آپ کی غلطی نکالنے کے انتظار میں ہوتا ہے۔ کیسے حافظ ہیں آپ؟ یہ جو 2026 کا حافظ ہے، یہ 2026 کا حافظ ہے۔ ہمیں یاد ہے کہ ہم جب استادوں کو سبق سنایا کرتے تھے تو استاد فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ اوپر سے دیکھنا ہے، اس کے بعد اوپر سے دیکھ کر نہیں سنانا۔ مگر یہاں آج تراویح کے اندر حافظ قرآن کی بہادری یہ ہے کہ وہ ماشاءاللہ زبانی سناتا ہے اور زبانی سنتا ہے۔ یہ کیا شان ہے کہ ہاتھ میں موبائل پکڑ دیکھ رہا ہے؟ یہ تو کوئی عام انسان بھی یوں پڑھ سکتا ہے، یوں کر سکتا ہے، پھر حافظ کی شان کیوں زیادہ ہے؟ ایک حافظ قرآن میں اور عام انسان میں ڈاکٹر صاحب فرق تو کرے، کہ کہاں کا فرق بتا رہے ہیں آپ؟ اس کا مطلب ہے کہ آئندہ رمضان لوگوں کو یہ موقع دے رہے ہیں آپ کہ کوئی بھی اٹھے، ہاتھ میں موبائل لے، سامنے ایک موبائل لگائے، کیمرہ لگائے، اس میں ویڈیو ریکارڈنگ کرے، ایک پیچھے لڑکا کھڑا کرے، اس کے ہاتھ میں موبائل دے اور اس کو کہے تو سن اور میں سناتا ہوں۔ خدا را اس امت کے حال پر رحم کھایا جائے، پیسے کی بہاو کے اوپر دین کے ساتھ کھلواڑ مت کھیلا جائے۔ خدا را، یہ کچے ذہن کے لوگ ہیں ہم، عام انسان ہیں ہم، برائے مہربانی ہمارے ایمان و عقائد کو خراب مت کیا جائے۔ رمضان کریم کی بہاریں خوب لوٹے مسلک اعلیٰ حضرت، سلامت رہے۔